پچھلی ویڈیو میں ہم نے ایک واقعہ شیئر کیا تھا. آج اس کا دوسرا حصہ سمجھ لیں. میں نے پہلے بتایا تھا کہ ایک فیملی سے جو ملاقات ہوئی تھی گاڑی میں، تو اس کے بعد پھر ان سے میں نے کچھ سوالات کیے اور اس بارے میں آج ہم بات کریں گے. ایک تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ گلٹ اور یہ آپ کا جو یہ خیال ہے کہ آپ اس کے ذمہ دار ہیں، تو کیا گھر میں جو دوسرے لوگ جو بیمار ہیں، کیا ان کو بھی آپ نے یہ بیماری لگائی ہے؟ میں نے کہا نہیں. اس کا مطلب میں نے کہا اس کا مطلب یہی ہے کہ بیٹے کو منشیات نشہ بھی آپ کی وجہ سے نہیں لگا. اینی ہو ان کو یہ ساری باتیں بتائی کہ آپ اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھنا چھوڑ دیں. اور اب دوسری جو اہم بات تھی وہ یہ تھی کہ ان کا اصرار تھا کہ ہم نے اس کا علاج گھر پہ کرنا ہے. اور ہم چونکہ جیسے وہ شین تھا کہ جی لوگ کیا کہیں گے، اگر پتہ کسی کو چلے گا تو ہمارے لیے تو بڑی امبیرسنگ سچویشن ہو جائے گی، ہماری تو تباہی ہو جائے گی. اور تو ان کو میں نے پھر یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھیں گھر پہ علاج ممکن کیوں نہیں ہے. سب سے پہلے تو اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ آپ گھر میں آپ اس تکلیف کو یا اس جو ایڈکشن کے رکنے سے جو سے وڈرال سمٹم ہوں گے اس کو آپ کیسے کور کریں گے. وہ دوبارہ سے سر پھوڑے گا، چیخے گا، چلائے گا. آپ تو ڈاکٹر نہیں ہیں، آپ اسے نہ کو میڈیسن دے سکتے ہیں نہ اس کو سنبھال سکتے ہیں. اور پھر میں نے ان سے کہا کہ اگر ہم فرض کر لیتے ہیں کہ ہم گھر پہ اس کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، تو ہماری سب سے پہلی شرط تو یہی ہوتی ہے کہ اس کو جو منشیات یا اس کی جو چوائس آف ڈرگ ہے وہ اس کو اویلیبل نہ ہو، وہ روک لی جائے. تو آپ کیسے مینیج کریں گے؟ تو اس کی مدر کہنے لگی کہ جی میں کر لوں گی، میں اس کا ذمہ داری لے لیتی ہوں. تو میں نے کہا تو اس کے فادر نے فوراً کہا کہ یہ بالکل غلط کہہ رہی ہیں. کچھ 6 مہینے پہلے اس کا اس نے اسی طرح نشے کی حالت میں ایک گاڑی کا ایکسیڈنٹ کیا تھا اور اس کے ٹانگ میں سوری پاؤں میں کوئی ایئر لائن فریکچر ہوا. تو میں نے انہیں کہا تو پھر آپ نے اس پہ خود پٹی کی تھی یا اس کو کوئی ہلدی لگائی تھی؟ نہیں نہیں، یہ کیسے، ہم اسے ہاسپٹل لے گئے. میں نے کہا اگر اس علاج کے لیے آپ ہاسپٹل لے کے گئے ہیں تو نشے کے مرض کے علاج کے لیے ہاسپٹل کیوں نہیں آ رہے؟ اور پھر اس نے جو بات بتائی کہ جس کو ہم انیبلنگ کہتے ہیں کہ یہ مدر اس کی بالکل غلط کہہ رہی ہیں. جب وہ 2-3 دن ہم ہاسپٹل رہے اور اس کے بعد پھر جب ہم گھر آئے تو اس سے اس نے شور بچانا شروع کر دیا. بستر ہوا تھا کہ میں اس کے بغیر تو نہیں رہ سکتا، مجھے آئس چاہیے جو لا کے دیں. تو اس کی مدر نے خود اس ڈیلر سے رابطہ کیا اور اس سے آئس لی اور اس کو بیٹے کو دی. یعنی اس کو ہم انیبلنگ کہتے ہیں، یعنی جو اس کو نشے میں علاج میں اس کو مدد فراہم کر رہے ہوتے ہیں. علاج تو دور کی بات ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ گھر پہ آپ کہتے ہیں تو گھر پہ تو ٹریگرز ہر وقت موجود ہیں، ہر کونے میں. اس کا کمرہ ہے، موبائل ہے، دوست ہیں، ڈیلر ہیں، موٹر سائیکل ہے، خوشی غمی ہے.
اور سائنس جو ہمیں بتاتی ہے کہ 50% جو نشے کا مرض ہے وہ آلریڈی جسم ہر بندے کے جسم میں موجود ہوتا ہے، اور جو باقی 50% ہے وہ ماحول سے، اس کی اویلیبلٹی سے، اور اس جگہ کے انوائرمنٹ سے تعلق ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ یہ سب کچھ کیسے کر سکتی ہیں گھر پہ اس کا علاج؟ اس لیے وہ نہیں، آپ جذباتی ہو جائیں گی، وہ چیخے گا، چلائے گا، وہ آپ کو مینیپولیٹ کرے گا، آپ کو بلیک میل کرے گا، آپ مجبور ہو جائیں گی جیسے آپ پہلے ہوئی۔ تو یہ پھر تو کیا علاج ہوا؟ یعنی اور پھر وہ سیدھی سی بات ہے کہ ایگزاسٹ ہو جائیں گے، آپ لوگ تھک جائیں گے، اور پھر اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں گے، اور پھر وہ اسی طرح اپنی روٹین میں منشیات یا نشے کا وہ کرے گا۔ تو یہ چیزیں اس کو بتائی، اور آخر میں انہوں نے یہی کہا کہ میں نے کہا کہ بجائے اس کے کہ کسی معجزے کا انتظار کریں، یا آپ جو یہ جتنی ساری کوششیں کر چکے ہیں اس کا رزلٹ زیرو ہے، صرف اس لیے کہ آپ یہ سب کچھ گھر پہ کرنا چاہ رہی ہیں، اور لوگوں کا ڈر اور خوف، اور کہ لوگ کیا کہیں گے، اس خوف سے آپ اس کو داخل نہیں کرا رہی، تو اس کا نتیجہ کبھی بھی اس مرض سے، اس نشے سے چھٹکارا بھی نہیں ہے۔